پیارے دوستوں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامیہ قدر والدین کس طرح رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے اور آپ علیہ السلام کا نور کیسے حضرت آمنہ کے چہرے میں آیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حمل میں تشریف لائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آمنہ کے حمل میں آنے کے بعد سے لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک دنیائے عالم میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا اور کیا کچھ حیران کن حالات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے اتنی عظیم الشان ہستی کی ولادت بذات خود ایک عظیم الشان واقعہ ہے، چنانچہ اس مقدمے کے طور پر ایسے واقعات کا رونما ہونا کچھ بھی بعید نہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک اور بہت ہی اہم بات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں دی جا چکی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی خوشخبری لوگوں کو سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا، چنانچہ اب یہ نشانی بھی جو کہ تم پوری ہو گئی۔ تفسیر اس واقعے کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ اپنی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اپنے والد صاحب کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ملک شام سے واپسی کے موقع پر رستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی رک گئے، جبکہ یہ قافلہ انہیں چھوڑ کر منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبد المطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان اور فکر مند ہو گئے اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حارث انتہائی تیزی کے ساتھ جب یہ طویل سفر طے کر کر مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلہ دارالنابقہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ مکہ واپس پہنچ کر آپ نے اپنے والد عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ انتقال کے وقت جناب عبداللہ کی عمر صرف 25 برس تھی، جبکہ سیدہ آمنہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یوں سیدہ آمنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ امانت تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مدینہ میں حضرت عبداللہ نے خاندان بنو نجار میں قیام کیا تھا، جو کہ آپ کی دادی کا خاندان تھا۔ بعد میں ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے جب مسلسل چلتی جا رہی تھی تو بلا آخر بنو نجار کے اسی محلہ میں پہنچ کر خود بخود رک گئی تھی۔ آپ نے بھی وہی قیام فرمایا تھا اور مسجد نبوی بھی اسی مقام پر تعمیر کی گئی تھی۔ آپ کی مدینہ آمد کے موقع پر بنو نجار ہی کی بچیاں نہایت والہانہ انداز میں خیر مقدمی اشعار پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے ذریعت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور بے آب و گیا مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمنہ کے لال یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسا پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقا نور بنانا تھا۔
رشد و ہدایت کا ایسا دریچہ کھلا جس نے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنا تھی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ نیز دن کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ البتہ تاریخ ولادت کے بارے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں، جن کے مطابق تاریخ 9 سے 12 کے درمیان تھی۔ متعدد قدیم و جدید اہل علم مورخین نیز ماہرین فلکیات کی نظر میں صحیح ترین تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ عام مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر من جانب اللہ متعدد اشارات و بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ کی ولادت کے موقع پر بھی بہت بڑا نور دیکھا، جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف مبارکہ کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا۔ اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بڑے ہو گئے اور پھولوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی آئی۔ محل کے 14 ستون ٹوٹ کر نیچے آ گرے، جس سے پوری سلطنت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ کی پیدائش کے وقت ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنا فانا بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو جب یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستئی ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستئی سے ملا، اسے واقعات سنائے۔ اسے سن کر ستئی نے کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ اس نو مولود کو اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق و مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا، اور کیسر و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتیں عنقریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ تو دوستوں، اس دوران جو سب سے اہم اور دلچسپ واقعہ پیش آیا وہ واقعہ اصحاب فیل ہے، یعنی ابرہہ کا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا واقعہ۔
اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ابرہہ کے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی اس ناپاک اور مظلوم خواہش کے پیچھے اصل اور براہ راست محرکات و اسباب کیا تھے، اور پھر یہ کہ جب اس مقصد کے لیے وہ یمن سے روانہ ہوا اور پھر مکہ کی حدود میں پہنچا تو اس دوران کیا کیا ہوا، اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔